السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 36 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مقام اور عزت اور فضیلت یہ عطا کی کہ ان کو جنت میں بسایا، اور پھر وہ جنت میں جہاں رہیں، جہاں چاہیں، جہاں جائیں، ان کو مکمل آزادی دی، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ اس درخت کے قریب چلے گئے جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس ان دونوں کو شیطان نے بہکا دیا، پھسلا دیا۔ یعنی آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس چلے گئے اور حوا علیہ السلام بھی اس درخت کے پاس چلی گئی جہاں پر جانا ممنوع تھا۔ اللہ رب العالمین نے قریب جانے سے بھی منع کیا، اور پھر اس درخت کا پھل کھا لیا جس کا کھانا بھی جائز نہیں تھا۔ شیطان نے ان کو بہکا دیا، کیونکہ پہلے سے ہی شیطان جلا ہوا تھا، آدم علیہ السلام سے حسد کر رہا تھا، اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کا سجدہ کریں، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی جنت سے نکال دی، بھگا دیا، اور ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دیا۔ تو اب آدم علیہ السلام سے اس کے دل میں دشمنی تھی۔ بہرحال شیطان نے بہلا دیا، پھسلا دیا، بہکا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اور اس جگہ سے ان دونوں کو نکلوا دیا جہاں پہ وہ تھے، یعنی جس جگہ جنت میں اللہ نے ان دونوں کو بسایا تھا، رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت سے ان دونوں کو نکال دیا۔ اس کے نکلوانے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا تھا؟ اسی شیطان کا تھا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان دونوں کو وہاں سے، اس جگہ سے یعنی جنت سے نکلوا دیا۔ سورۃ الاعراف میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ ابلیس نے، شیطان نے آ کر کیا کہا؟ آدم اور حوا سے یہ کہا کہ یہاں پر آؤ، اس درخت کا پھل کھاؤ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بہکایا، پھسلایا، اور پھر یہ کہا کہ اس درخت کے پھل کو کھانے سے جو تم کو منع کیا گیا ہے، اگر تم اسی پر قائم رہے تو جنت میں ہمیشہ نہیں رہو گے، اگر کھا لو گے تو تم یہاں جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ دیکھیے شیطان کی چال،
شیطان کی چال کتنی خطرناک ہے. کس طرح بہکایا کہ کھا لوگے تو میں تمہیں قسم کھا کے بتلا رہا ہوں کہ تم یہاں جنت میں ہمیشہ رہو گے، نہیں کھاؤ گے تو ہمیشہ نہیں رہو گے. اس کا مطلب یہی ہوا. تو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے اور پھر فریب دے کر کے گناہوں کو بالکل مزین کر کے پیش کیا. اور حوا علیہ السلام نے بھی آدم علیہ السلام کو ترغیب دی. آدم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا، جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. اور جب ان سے یہ غلطی ہو گئی تب اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہم نے کہا یہاں سے نکلو، یہاں سے اترو، یعنی اب جنت سے اترو، اب یہاں گزارا نہیں ہے. بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں کیا ہو؟ دشمن ہو. بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے. مطلب کیا ہے کہ شیطان تمہارا ایک دوسرے کا دشمن ہے، یعنی ابلیس اور اس کی ذریت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کی دشمن ہوگی. اور ہمیں معلوم ہے کہ دشمن اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. ہر دشمن اپنے دشمن کو نقصان خسارے میں ڈالنا چاہتا ہے، ہر طریقے سے اس کی برائی چاہتا ہے، ہر طریقے سے اسے بھلائی سے محروم کرنے کے در پہ رہتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو شیطان سے ڈرایا ہے کہ شیطان کے شر سے بچو، وہ تمہارا جانی دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تم شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، شیطان تمہارا جانی دشمن ہے. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ تو چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنی جماعت کو بلائے تاکہ وہ لوگ جہنم میں سے ہو جائیں. یعنی شیطان اور ابلیس خود جہنمی ہیں اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم میں پورے لوگ انسان اسی میں داخل ہو جائیں. تو جہنمی یہ چاہتا ہے کہ جہنم میں سب لوگ چلے جائیں. تو شیطان یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ. افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. سورۃ الکہف کی یہ آیت ہے. یہ وہ سورت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ کے روز پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے. اور اس سورۃ الکہف کی یہ آیت ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا جانی دشمن ہے، اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے. تو یہی اللہ رب العالمین نے کہا بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہے، آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، قرار پکڑنے کی جگہ ہے، آرام حاصل کرنے کی جگہ ہے تمہارے لیے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک، ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دیا، دنیا میں اتار دیا، اور پھر یہ کہا کہ زمین کے اندر تمہارا مسکن اور ٹھکانہ ہوگا اب، اور پھر تم یہاں ایک وقت کے لیے فائدہ اٹھاؤ گے، پھر تم اس گھر میں منتقل ہو جاؤ گے جس کے لیے تمہیں اور جسے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح ہے کہ اس زندگی کی مدت عارضی اور ایک خاص وقت کے لیے ہے. یعنی یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے،
یہاں پہ آدمی چند دنوں کے لیے، چند دنوں کا مہمان ہے، اور حقیقی زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں. اس دنیا کے اندر ایک وقت تک رہنا ہے، ایک خاص مدت تک رہنا ہے. اصل زندگی اور اصل ٹھکانہ آخرت ہے، جنت ہے. لہذا جنت پہ پانے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور نیک کام کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں داخل نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.